اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں چلے گئے ہیں اور یہ حراست کئی ماہ بھی جاری رہ سکتی ہے، جیسے کہ نیب میں اس قسم کی تحویل کے بعد ہوتا ہے۔ آج لاہور کی احتساب عدالت کے جج جواد الحسن کو شہباز شریف نے ایک بار پھر دلائل دیے کہ انہوں نے ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی اور ایک ڈھیلے کی تنخواہ بھی نہیں لی۔ شہباز شریف نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں۔ اس طرح سے انہوں نے ایک بار پھر عدالت کو باور کرایا کہ ان کے جو اولادیں ہیں یا ان کے جو صاحبزادے ہیں یا ان کے دوسرے جو متعلقین ہیں ان کے حوالے سے ان کے معاملات کو نہ دوڑا جائے۔ اس حدیث کا حوالہ دینے کے بعد شہباز شریف نے فاضل جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب عالی آپ نے جو ریمانڈ دینا ہے نیب کو دے دیں، جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور کچھ دیر بعد شہباز شریف کا 14 روزہ ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کی حکومت مخالف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو کہ گزشتہ اتوار کو تشکیل دی گئی تھی، اس کا آج پہلا ہنگامی اجلاس ہوا اور یقیناً اس کا پس منظر ہنگامی تھا۔ مسلم لیگ نون نے اس کی فوری طور پہ میزبانی کی تھی اور شہباز شریف ظاہر ہے ریمانڈ کی وجہ سے، گرفتاری کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے۔ بلاول بھٹو اس وقت دبئی میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آج جناب مولانا فضل الرحمان نے بھی اس اجلاس میں شرکت نہیں کی، گویا کہ یہ حکومت مخالف احتجاج کا یہ پہلا اہم اجلاس جو تھا وہ اپوزیشن کے مرکزی قائدین کی باوجود شرکت نہ ہوئی اور بہرحال یہ اجلاس ہوا۔ اس دوران پریس ٹاک بھی ہوئی۔ لگتا نہیں تھا کہ تمام معاملات پر اور پالیسی کے حوالے سے اور پورے نظام کے حوالے سے ابھی فی الحال کوئی زبردست یکجہتی ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان، جس کا اظہار پریس کانفرنس کے دوران بھی ہوا۔ عباسی صاحب پی ڈی ایم کی سربراہی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے گی، اس بات پہ اتفاق ہو گیا؟ ایک منٹ بات کر لیں ہم سب جی، اور کوئی سوال کر لیجیے، پہلے بعد میں کریں سوال۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ راجہ صاحب آپ بات کریں۔ جی میں آپ بات کریں۔ جی، اسٹیئرنگ کمیٹی کے ہر جماعت سے 2 ممبران ہوں گے، وہ نام آپ کو دے دیے جائیں گے۔ میں ذرا بات کر لوں۔ ہاں ایک منٹ بات کر لیں سب لوگ، ہم بھی کر لیں، باقی پارٹیز بھی کر لیں۔ اس نئی ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما سابق وزیر اطلاعات و نشریات محترم قمر زمان قاہرہ۔ بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آج پی ڈی ایم کے بننے کے بعد ہی یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں اور اس کے بعد آج یہ ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ 11 اکتوبر سے تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پہلے اجلاس میں شاید یہ تاریخ نہیں آئی تھی، تو گویا کہ اب یہ جو تحریک شروع ہو رہی ہے یہ پھر طویل عرصے کے لیے جاری رہے گی۔ اس کا کیا خد و خال طے ہو گئے؟ آج آپ کی کیا اطلاع ہے؟ مجھے علم ہے کہ آپ شریک نہیں تھے اس میں، لیکن آپ کو معلومات تو پہنچی ہوگی۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ جو خد و خال ہیں اس تحریک کے، اس کا تو ہم نے پہلے ہی اعلامیے میں واضح کر دیا تھا کہ اکتوبر سے اس تحریک کا آغاز ہوگا، سارے صوبوں میں اس کے جلسے ہوں گے اور پھر اس جلسوں کا تواتر جو ہے وہ پھیلتا جائے گا، ریلیز ہوں گی اور پھر ہم دسمبر میں سیکنڈ فیز کریں گے اور جنوری میں جا کے ہم مارچ کریں گے۔ یہ تو باقاعدہ اس کے اعلامیے کا حصہ ہے اگر آپ اس پہ نظر دوڑائیں تو۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ میٹنگ جو تھی، یہ سرکلر جو کمیٹی ہوتی ہے، جو انتظامی کمیٹی ہے، یہ اس کی میٹنگ تھی۔ ہر وقت لیڈرشپ کی میٹنگ نہیں ہوتی اور یہی طے ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی ریبر کمیٹی بنی تھی اور ریبر کمیٹی کیونکہ ایک ہی جماعت کی سربراہی میں تھی، اب اس کو روٹیشن میں رکھا گیا، یہ وہاں فیصلہ ہوا تھا اور اس پہ ہر جماعت نے اپنے سینئر لوگ دیے ہیں۔ لیکن قیادت کے لیول پہ اگر ساری قیادت اب ہوتی بھی اسلام آباد میں بھی ہوتی تو شاید وہ ضرورت پیش نہ آتی کہ ان کو اکٹھا ہونا پڑتا۔ ہاں، جب جلسہ ہوگا تو یو ول سی کہ انشاءاللہ ساری قیادت جو اویلیبل ہے وہ وہی جلسے میں ہوگی اور جہاں پہ اس کمیٹی کے کچھ فیصلے ہیں جن کی ریٹیفیکیشن یا جن کی اپروول چاہیے ہوگی، اس کے لیے بھی وہ قیادت جو ہے وہ اویلیبل ہوگی۔ یہی ماضی کا وتیرہ بھی تھا، یہی پریکٹیکلی پاسبل بھی ہے۔ اچھا، اس میں ابھی میں نے گفتگو میں سنا ہے جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی، پی ڈی ایم کی قیادت مولانا فضل الرحمان کے پاس ہوگی؟ دیکھیے، میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ آج کی کمیٹی کی میٹنگ میں کچھ چیزوں کے فیصلے ہونے تھے۔ پی ڈی ایم کو ایک فارمل جو ہمارا جس طرح جو اے آر ڈی تھا یا ایم آر ڈی تھا، اس طرح کا ایک فورم بنانے کی بات کی گئی ہے اور یہ بات بھی ہم نے اعلامیے میں لکھی ہے۔ اگر آپ کے پاس پڑھا ہوگا اس کو دیکھ لیجئے، شاید پہلے یا دوسرا جو پیراگراف ہے اس میں
باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ ایک فارمل الائنس ہوگا، فارمل ایک اتحاد ہوگا، اور اس اتحاد کا ایک سٹرکچر ہوگا، اور جب سٹرکچر ہوگا تو اس میں کوئی چیئرمین ہوگا، کوئی صدر ہوگا، کوئی جنرل سیکرٹری ہوگا. یہ طریقہ کار آلریڈی ہے. تو قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب یہ پی ڈی ایم بنی گزشتہ اتوار کو، اس کے بعد بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی، جو ہوئی سو ہوئی. وہ سب سے امپورٹنٹ تو بہرحال یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں قائد حزب اختلاف وہ گرفتار ہو گئے ہیں. آج جو نقطہ نظر سامنے آیا ہے یا جس تحریک کی بات کی گئی، یہ وہی ہے جو کہ اتوار کو جیسا کہ آپ نے عرض کیا جو طے ہوا تھا. قائد حزب اختلاف کی گرفتاری کی وجہ سے جو سیٹ پروگرام تھا اس میں یقیناً ایک بہت بڑی تبدیلی کی ہم توقع کر رہے تھے، کیونکہ لیڈر اپوزیشن کا لیڈر ہی گرفتار ہو گیا ہے. تو یقیناً وہ جو پلان بنا تھا اس میں تو کچھ ہم اس وقت بڑی مرکزی تبدیلی دیکھتے. خان صاحب گزارش ہے کہ اس میٹنگ کے اندر بھی یہ باتیں ہوئیں اور ہمیں اس بات کا بھرپور ادراک تھا کہ جو ہی ہم حکومت کے خلاف ایک موومنٹ شروع کریں گے تو جو ایک ہتھکنڈے آج تک رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کے، طاقتوروں کے اور ایجنسیز کے، وہ استعمال ہوں گے. اس میں عدالتیں بھی استعمال ہوتی ہیں، اس میں استعمال ہوتی ہیں، اس میں باقی لوگ بھی ہتھکنڈے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ میں اندازہ تھا. بلکہ آپ کو پتا ہے نا، جو اپنے چلا بھی زرداری صاحب نے عذرائے تفنن مولانا سے گزارش کی اوپر میٹنگ میں، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو تو پتہ ہی ہے، ہو سکتا ہے اس کا سب سے پہلا شاخسانہ میں ہوں. ان کو بھی فرد جرم لگے ان پہ بھی. تو انہوں نے کہا پہلا میں ہی ہوں اور مجھے گرفتار کر لیا جائے تو میری ملاقات ضرور کیجیے گا. سو یہ ایک تفنن کی بات تھی. لیکن آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ کتنا تیار ہے ایک عوامی طوفان جو کہ نکلے، جو سڑکوں پہ آئے اور حکومت کا تختہ الٹ دے؟ یہی چاہتے ہیں آپ کہ عوام نکلیں اور حکومت کا تختہ الٹ دیں؟ تختہ الٹنا تو ایک منفی ایشو ہے. تختہ الٹنے کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم اس حکومت کو چلتا کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ فریش الیکشن ہونے چاہیے؟ جی بالکل. ہم اسمبلیوں کے اندر بھی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اور ہم فریش الیکشن کی بات بھی کر رہے ہیں. اس کا بھی پورا اعلامیے میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ ہم کیا کیا کریں گے. لیکن خان صاحب ایک گزارش میں آپ سے کروں، مجھے تھوڑا سا ایک آدھ منٹ چاہیے ہوگا آپ سے. اور وہ کہ ہماری عدالتوں نے، سپریم کورٹ نے نیب کے اوپر بڑا واضح طور پہ فیصلے دیے. پہلے اسٹرکچرز تھے، پھر کچھ فیصلوں کا حصہ بنا، اور ایک فیصلہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب کے کیس میں آیا اس میں بڑے کھل کے واضح طور پہ ججمنٹ دے دی گئی کہ نیب کیا کر رہا ہے، نیب کے ہتھکنڈے کیا ہے، گرفتاریاں کیوں ضروری ہیں. اس پہ پوچھا گیا کہ وہ لوگ جو سال سے نیب کے اریسٹ میں ہیں، جس طرح خورشید شاہ صاحب ہیں، ان کو 1 سال سے زائد مدت ہو گئی اور ابھی تک ان کا کیس نہیں چل رہا پراپرلی، ان کا چلان فائنل نہیں ہوا. ریمانڈ کرنا کیا ہے؟ نیب کے اوپر جب اعلیٰ عدالتیں فیصلے دے چکی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اب اعلیٰ عدالتوں کو نیچے ہونے والے عمل کے اوپر بھی دھیان دینے کی ضرورت قاری صاحب ہوگی. معاف کیجیے گا، جب آپ نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا ذکر کیا تو عدالت عظمیٰ تو جناب نواز شریف کو سیاست سے تاحیات نااہل قرار دے چکی ہے. ان کا سیاست میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دے چکی ہے. آپ کی جو پی ڈی ایم بنی اس کے مرکزی مقرر جناب نواز شریف تھے. آپ نے کہا ہم ان سے گائیڈنس لے رہے ہیں، وہ ہمیں یعنی کہ ایک طرح سے لیڈرشپ ہے، پی ایم ایل این کی وہ لیڈرشپ کر رہے ہیں. تو عدالتیں پھر ابھی میں نے ایک فیصلہ گنایا، بھی پتہ نہیں کتنے فیصلے ہم گنوا دیں گے. تو مجھے موقع دیجیے. لیکن خان صاحب گزارش ہے کہ میں ذرا پہلے اگر میں نے آپ سے 2 منٹ مانگے تھے، چلے میں ایک آدھے منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں، وقت آپ کا مختصر ہے. میں سوال پہ آ جاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے کہ نیچے دیکھا جائے، اگر نیب ناجائز طریقے سے لوگوں کو پکڑ کے حراست میں رکھ رہا ہے تو وہ سوال جو نیب نے پوچھنے اس کے جواب تو لوگ دے رہے ہیں، اور اگر ان جوابوں سے نیب مطمئن نہیں ہے تو میں نے نیب کو مطمئن نہیں کرنا. نیب کو اگر اطمینان نہیں ہے تو میرے خلاف چلان بنا کے عدالت میں دے دے. مجھے اریسٹ رکھ کے کیا مجھ پہ تشدد کرنا ہے، کیا زور زبردستی کر کے مجھ سے منوانا ہے؟ یہ تو عدالت بھی باقاعدہ کہہ چکی ہے نا. اس لیے بڑے ادب سے عدالت سے گزارش ہے. رہی بات آپ کی، میاں نواز شریف صاحب کو عدالت عظمیٰ نے ڈسکوالیفائی کر دیا سیاست کے لیے. ان کو سزا ہو گئی جس کے نتیجے میں وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا. اب عرض یہ ہے کہ اس کی اپیل جاری ہے اور وہ اپیل پینڈنگ ہے، ریویو پینڈنگ ہے، آپ کے بھی علم میں ہے. لیکن ابھی وہ فیصلہ آن گراؤنڈ ہے، وہ ہولڈ کرتا ہے، سسپینڈ نہیں ہوا. یہ بات آپ کی درست. بہت شکریہ جناب قمر زمان قاہرہ ہمارے ساتھ موجود تھے.